قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس کے مفاہیم اور اس کے مطلب اور مقاصد کو خود جانچنے کی کوشش کرنا اور تدبر اور غور و فکر کرنا بہت اچھا ذوق اور بڑا اچھا جذبہ ہے، قابل صد تحسین ہے۔ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس سے پہلے جو چیزیں سیکھنا ضروری ہیں، جن کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا ہے، ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے اپنا ذہن بنائیں۔ ہم آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کو وہ سارے قواعد اور قوانین انشاءاللہ بتائیں گے اور سمجھائیں گے، سکھائیں گے، جن کے بغیر آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے۔ ہمارے چینل پر تشریف لائیں، سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو دیکھیں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کے ذریعے آپ کو وہ ملکہ اور آپ حاصل ہو جائے گا اور وہ آپ کے اندر قابلیت پیدا ہوگی کہ آپ قرآن سیکھنے لگ جائیں گے۔ کیسے قرآن سیکھتے ہیں آپ کو میں بطور سیمپل چند چیزیں دکھاتا ہوں، آئیے اسکرین پر آئیے۔ ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 موجود ہے اور اس کا یہ لفظ ہے شریبہ۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی باب سمع یسمع پڑھا ہے، جس کی ماضی کے عین کلمہ کے نیچے کسرہ ہوتا ہے اور مضارع کے عین کلمہ پر فتح ہوتا ہے، اس باب کا نام ہے سمع یسمع۔ تو شریبہ سب سے پہلا کام وزن نکالنا، یہ نکالنا فاعلہ۔ دوسرا کام صیغہ پہچاننا، یہ ہم نے پہچانا، واحد مذکر غائب، فعل ماضی مطلق مثبت معروف ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سمع یسمع۔ اس کے بعد گردان، یہ ہے گردان، شریبہ شریبہ شریبو شریبت شریبتا شریبنا شریبتا شریبتما شریبتم شریبتی شریبتما شریبتنا شریبتو شریبنا۔ اس گردان میں یہ صیغہ کہاں موجود ہے؟ یہ جی سب سے پہلا صیغہ ہے۔ اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شاربہ کس عربی کا وہ کون سا مصدر تھا جس سے یہ پوری گردان بنی؟ وہ ہے الشرب، اس کا معنی ہے پینا۔ اور جب الشرب سے ہم نے شاربہ فعل ماضی بنایا تو جس طرح الضرب مصدر تھا جس کا معنی تھا مارنا، جب اس سے ضربہ بنا تو ترجمہ ہو گیا مارا اسے ایک مرد نے۔ اسی طرح النصر مدد کرنا، جب نصرہ بنا تو معنی ہو گیا مدد کی اسے ایک مرد نے۔ السماعت یا السمع، اس کا معنی تھا سننا، اور جب اس سے سمع بنا تو اس کا ترجمہ ہو گیا سنا ایک مرد نے۔ اس طرح شربو کا معنی ہے پینا، اور جب شاربہ بنا تو اس کا ترجمہ ہو گیا یہ پیا اسے ایک مرد نے۔ اور یہ ہمارے پاس قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہے۔ اس طرح ہم جب قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ ڈھونڈنے چلتے ہیں تو ایسے ہم گرامر کی طرف جاتے ہیں، اس کی گردان ڈھونڈتے ہیں، گردان کا اسلوب دیکھتے ہیں، صیغے کی ساخت پہچانتے ہیں، اس کے مطابق پہلے صیغے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جب ہمیں صیغے کا اوریجنل ترجمے کا پتہ چل جاتا ہے، پھر ہم لا کر اس لفظ کو قرآن کی آیت میں فٹ کرتے ہیں اور پھر اس ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ المطففین کی یہ آیت ہے ہمارے پاس 28 اور اس کے اندر لفظ ہے یشرب، عینا یشرب بها المقربون، عینا یشرب۔ تو یشرب وزن یفعل، پہلا کیا تھا؟ شاربہ، اور اب آ گیا یشرب، تو بن گیا نا باب سمع یسمع۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابواب کی پہچان یوں ہم کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں بہت سارے الفاظ کی ماضیاں مل جاتی ہیں، بہت سارے کے مضارع مل جاتے ہیں، مضارع کے نہ ملے تو مضارع سے بنا ہوا کوئی لفظ ایسا مل جاتا ہے جو ہماری رہنمائی کر دیتا ہے کہ اس صیغے اور اس لفظ اور اس مصدر کا تعلق کون سے باب سے ہے۔ لیجئے جی، یشرب صیغہ ہے واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد اور صحیح اسباب سمع یسمع۔ گردان کیسے ہوگی؟ گردان یہ ہے یشرب یشربان یشربون تشرب تشربان یشربنا تشرب تشربان تشربون تشربینا تشربان تشربنا اشرب نشرب۔ کیسے برسات ہو رہی ہے ہمارے اوپر، گردان کی برسات۔ الحمدللہ یہ ویسے بھی برسات کی طرح ہے، اور اس کو یہ اینیمیشن اس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا او کصیب من السماء، یہ قرآن پاک کی آیات کی مثال آسمان سے نازل ہونے والی برسات کی مانند ہے۔ تو اس لیے اس سبق میں مجھے یہ خیال آیا کہ ہم
وہ گردانیں جن کا تعلق قرآن پاک کی آیات بینات کے الفاظ سے ہے، چلیں اس کو ہم وہ اینیمیشن دیتے ہیں، ذرا تبدیلی آئے تو اچھا فیل ہوتا ہے۔ لیجئے جناب، یہ ہے لفظ یفعلو کے وزن پر یشربو کا لفظ، اور بنا ہے اشربو سے، اور اشربو کا معنی ہے پینا۔ صیغے کی ساخت کے حساب سے ترجمہ یہ ہے پیتا ہے یا پیے گا وہ ایک مرد، اور قرآن پاک میں یہ لفظ موجود ہے۔ سورۃ الواقعہ ہے، اور سورہ واقعہ میں آیت نمبر 54 میں یہ لفظ موجود ہے شاربون۔ فشاربون ہے نا، تو ہمارا فا سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے شین را اور با سے، اور جو الفاظ صیغے کو بنانے کے لیے استعمال کیے گئے ان کے ساتھ۔ شاربون بروزن لو جی فاعلون، جی فاعلون کے وزن پر کون سا فعل آتا ہے؟ نہیں، فعل نہیں آتا، اس میں فاعل آتا ہے۔ یہ صیغہ ہے جمع مذکر سالم اسم فاعل، ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمع یسمع۔ یہ گردان میں آپ کو باب ضرب یضرب میں، باب نصر ینصر میں، اور باب سمع یسمع میں تفصیل سے پڑھا چکا ہوں اس میں فاعل کی۔ اگر ابھی تک آپ نے یاد نہیں کی تو لنک کے ذریعے چلے جائیں یا چینل پر جا کر پلے لسٹ میں ڈھونڈ لیں تو آپ اس گردان کو یاد کر سکتے ہیں۔ گردان یہ ہے شاربن شاربان شاربون شربتن شرابن شربن شربن شرباء شربان شرابن شروبن شاربتن شاربتان شارباتن شوارب شربن شویربن و شویربتن۔ یہ اسم فاعل کی گردان ہو گئی۔ یہ لفظ بنا ہے الشرب مصدر سے، اور یہ جو شاربون کا لفظ ہے یہ آیت کے اندر یہاں پر موجود ہے، بنا ہے الشرب سے، اور الشرب کا معنی ہے پینا۔ گردان کی ساخت کے حساب سے ترجمہ ہوگا پینے والے سب مرد، کیونکہ شاربون کا ترجمہ پینے والا ایک مرد، پھر شاربان پینے والے دو مرد، پھر شاربون پینے والے سب مرد، آگے شربتن شرابن شربن شربن شرباء شربان شرابن شروبن، یہاں تک جو ہے یہ سب کا ترجمہ، چونکہ جمع مذکر مکسر ہے، ترجمہ سب کا یہی ہے پینے والے سب مرد۔ یہ لفظ جو ہے قرآن پاک میں یہ یہاں پر موجود ہے۔ یوں ہم جب قرآن پاک کے کسی لفظ کی تحقیق کے لیے چلتے ہیں تو پہلے آتے ہیں اپنے پڑھے ہوئے قواعد کی جانب، ان میں سے کھنگالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ لفظ ہمیں ہمارے قواعد میں کون سے قاعدے میں فٹ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق ہم دوبارہ آیت پر آتے ہیں اور آ کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورۃ الطور اور اس کی آیت نمبر 19 میں لفظ ہے وَاشْرَبُوا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَاشْرَبُوا اصل میں تھا اشربوا بروزن افعلوا۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب امر کے شروع میں واو لگتا ہے، فا لگتا ہے، یا کوئی بھی چیز شروع میں آ کر جب اٹیچ ہوتی ہے تو یہ جو شروع میں جو ہم نے حمزہ وصلی لگایا ہوتا ہے یہ گر جاتا ہے، لکھنے میں موجود رہتا ہے لیکن اس کی حرکت گر جاتی ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو اس لیے واو لگا تھا نا، تو وشربو، اس لیے ہم نے واو کو ہٹایا تو وہ حمزہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا اشربو بروزن افعلوا۔ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد صحیح اسباب سمع یسمع، اور گردان اس کی یہ ہوگی اشرب اشربا اشربو اشربی اشربا اشربنا، جیسے اسمع اسمعا اسمعو اسمعی اسمعا اسمعنا کرے، اشہد اشہدا اشہدو اشہدی اشہدا اشہدنا۔ تو یوں جتنے بھی باب سمع یسمع سے ہوں گے اس کی گردان اسی وزن پر آپ امر حاضر کی پڑھ سکتے ہیں۔ گردان کے اندر یہ لفظ یہ موجود ہے اشربو، اور یہ لفظ اشربو سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پینا، تو گردان کے مطابق ترجمہ ہوگا پیو تم سب مرد، اور یہ لفظ یہاں پر قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے۔ ہم قرآن کی آیت میں سے کسی ایک لفظ کو لے کر جب اس کا ترجمہ کرنے کے لیے چلتے ہیں تو پہلے ہم اپنے قواعد میں جاتے ہیں، ان قواعد میں گردان ڈھونڈتے ہیں کون سی گردان ہے جس کے مطابق ہے، پھر اس کا وزن نکال کر وہ صیغہ ڈھونڈ کر پہلے گردان میں صیغے کا ترجمہ کرتے ہیں، جب گردان میں ہمیں صیغے کا ترجمہ پتہ چل جاتا ہے پھر اس کو اٹھا کر لا کر ہم آیت کے اندر رکھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اب یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ ہمارے پاس سورہ مریم شریف کی یہ آیت موجود ہے، آیت نمبر 26، اور اس آیت میں
لفظ ہے فکلی وشربی وقری عینن، وشربی اشربی، واو ساتھ لگا، حمزہ وصلی گر گیا، جس طرح ابھی پیچھے لفظ کے اندر بھی ایسے ہی تھا، اشربو سے، یہ ہے افعلی، اور صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر، فعل امر حاضر معروف، ثلاثی مجرد، صحیح، اسباب سمع یسمع۔ گردان یوں ہوگی اشرب، اشربا، اشربو، اشربی، اشربا، اشربنا۔ سبحان اللہ، مجھے تو بڑا سرور آ رہا ہے خود آپ کو پڑھاتے ہوئے۔ اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی سرور آئے گا۔ آپ کو سرور آئے تو اچھے طریقے سے یاد بھی کریں اور یہ دوسروں کو بھی دیا کریں۔ یہ دین کے مسائل ہیں، یہ دین کا اوریجنل علم ہے، یہ پھیلائیں تاکہ دین پھیلانے والوں میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ گردان کے اندر یہ لفظ موجود ہے اشربی، جو آیت میں تھا۔ چونکہ اشربو کا معنی پینا تھا تو اس کے مطابق اشربی کا ترجمہ پی تو ایک عورت، امر کا صیغہ آ گیا نا۔ اور قرآن پاک میں آیت یوں اس طرح کر کے ہمیں اشربی یہاں نیچے بھی اور اوپر اس کے اندر آپ کو آیت کے اندر بھی اسی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والا لفظ اشربی ہم نے اپنے قواعد اور ضوابط اور گرامر کی روح سے، اس کے حساب سے گردان میں جا کر چیک کیا اور وہاں پر اس کا ترجمہ کیا اور کر کے پھر دوبارہ آیت پر پہنچے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور اس میں یہ لفظ ہے قد علم کل اناس مشربہم، جی مشربہم، تو یہاں مشر اصل لفظ ہے مشربن، مشربہ، یہ زبر کو ابھی چھوڑ دیں، انشاءاللہ یہ آگے آنے والے وقتوں کی باتیں ہیں۔ مشربن لفظ ہے اور وزن ہے مفعلن، مشربن مفعلن، مشربن کی بجائے قرآن میں مشربہ آیا، یہ قرآن پاک کے سیاق و سباق کی وجہ سے ہے۔ چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سے آتا ہو، لیکن چونکہ میں نے اپنے لیکچرز میں، اپنی ویڈیوز میں ابھی تک یہ نہیں پڑھایا، اس لیے اس کو ابھی میں نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ اس کو ہم مشربن کے طور پر لیں گے اور اس کا وزن کریں گے مفعلن۔ جب مفعلن ہو گیا تو صیغہ نکلا واحد اسم ظرف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سمع یسمع۔ گردان یہ ہے مشربن، مشربان، مشارب و مشربن، مسمع، مسمعان، مسامع و مسامعون، مشہد، مشہدان، مشاہد و مشاہدن۔ گردان کے اندر یہ لفظ یہاں موجود ہے، اور چونکہ اشربو کا معنی پینا تھا تو مشربن کا معنی ہوگا پینے کی ایک جگہ یا پینے کا ایک وقت۔ یہ یہاں پر گردان میں ہے۔ جب اس کو آیت میں لے جا کر فٹ کریں گے تو وہاں دیکھ لیا جائے گا کہ یہ معنی جگہ کا دے رہا ہے یا وقت کا دے رہا ہے۔ اگر جگہ کا معنی دے گا تو ہم اس کو ظرف مکان سمجھ لیں گے، اگر یہ وقت کا معنی دے گا پھر اس کو ظرف زمان سمجھ لیں گے، لیکن ہوگا ایک وقت میں ایک معنی۔ یہ نیچے جو ہے یہ گردان ہے اور اوپر قرآن پاک کی آیت میں موجود وہ لفظ ہے۔ اس طرح ہم مشربن کو پہچاننے کے لیے، اس کی تحقیق کے لیے عربی گرامر میں اترے، اس کے قواعد و ضوابط کو دیکھا اور دیکھ کر دوبارہ ہم آیت میں آئے اور ہم نے اس کے معنی کو تحقیق کے ساتھ، اس کی حکمت اور اس کے فلسفے کے ساتھ پہچانا۔ سورہ مومنون کی یہ آیت نمبر 33 میں لفظ آ گیا تشربون، یأکل مما تأکلون ویشرب مما تشربون، تو تشربون بروزن تفعلون، علامت مضارع تا ہی ہے، ظاہر ہے کہ یا تو حاضر کے صیغوں میں سے کوئی ہوگا اور یا پھر بھی حاضر کے صیغوں میں سے ہوگا، کیونکہ غائب کے صیغوں میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کے شروع میں تا ہو اور آخر میں نون مفتوح۔ وہ نون مفتوح والی جو تا، شروع میں تا ہو اور آخر میں نون اور ماقبل جو ہے وہ واو آتا ہے، یہ حاضر کے صیغوں میں آتا ہے۔ تو یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، صحیح اسباب سمع یسمع۔
تو یہ ہم نے سیگا پہچان لیا، اور اس سیگے کے پہچاننے کے ساتھ ہی جس طرح آپ کو ہمارا اسلوب سمجھ آ گیا ہو گیا کہ ہم پہلے وزن نکالتے ہیں، پھر سیگا نکالتے ہیں، اور پھر گردان کرتے ہیں۔ چلیے گردان میں چلتے ہیں، جس میں تشربون کا لفظ آئے گا۔ یہ ہے جی، یشرب یشربان یشربون، تشرب تشربان یشربن، تشرب تشربان تشربون، تشربین تشربان تشربن، اشرب نشرب۔ تو یہ گردان ہم نے کر لی، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے تشربون، جو اوپر آیت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ تشربون آپ کو پتہ ہے کس مصدر سے بنا ہے؟ اشربو سے بنا ہے، اور اشربو سے جب بنا ہے، اور اشربو کا معنی کیا ہے؟ پینا، تو اب تشربون کا ترجمہ ہوگا پیتے ہو یا پیو گے تم سب مرد، مضارع کا ترجمہ ہے نا۔ اور اب ہم چلتے ہیں کہ نیچے گردان اوپر آیت، ہم اس گردان سے چلے اور اس آیت تک پہنچے، اور اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا پیتے ہو یا پیو گے، یہ گردان میں تھا۔ اب وہاں آیت کے اندر جب پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے کہ یہاں حال کا ترجمہ ہونا ہے یا مستقبل کا، جو بھی وہاں پر فٹ ہوتا ہوگا وہ کر دیا جائے گا۔ قرآن پاک کے الفاظ کو اگر سمجھنا ہے، اگر اس کا ترجمہ سمجھنا ہے، اگر آپ کو تدبر کا، اگر آپ کو قرآن میں غور و فکر کا شوق ہے، تو پھر تھوڑی سی ہمت کر لیجئے، اس کے قواعد و ضوابط پڑھ لیجئے، پھر آپ کو خود بخود قرآن کا ترجمہ کرنا آئے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان قواعد کو بھی نہ پڑھیں۔ مثلا آپ ٹیبلز یاد نہ کریں، 1 دونی دونی 2 دونی 4، یا انگلش کے ٹیبلز، اردو کے ٹیبلز وہ یاد نہ کریں، اور آپ کہیں گے کہ آپ ضرب کے بھی قاعدے آ جائیں، سوالات آ جائیں، تقسیم کے بھی سوالات آ جائیں، ملٹیپلائی بھی آ جائے، اور اس کے اوپر جا کر سارے آپ کو جو ہے وہ حساب اور ریاضی آ جائے۔ اگر ریاضی کے بہت اعلیٰ قسم کے آپ نے سوالات حل کرنے ہیں تو آپ کو آغاز کرنا ہوگا 1 دونی دونی 2 دونی 4 سے۔ اور جو کہتا ہے کہ نہیں جی میں ٹیبل یاد نہیں کروں گا، مجھے باقی جو ایم اے کی ریاضی ہے نا بس وہی پڑھا دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ این خیال استو محال استو جنو، یہ پاگل پن تو ہو سکتا ہے کہ آپ پہاڑے اور ٹیبل یاد کیے بغیر ریاضی کے ماسٹر بن جائیں۔ وہ آج کے زمانے میں ہمیں ایسے ماسٹر ملے ہوئے ہیں نا، اور لوگ بھی ان کے پیچھے بدھو بنے ہوئے بھائی، جن کو ٹیبلز یاد نہیں ہیں، وہ جناب ایم اے والوں کو، بی ایس والوں کو ریاضی کیسے پڑھا رہا ہے؟ دنیا کی بات آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، دین کی بات آتی ہے تو ایک بندے کو کچھ بھی نہیں پتا اور وہ آپ کے لیے اسکالر بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ آئیے، ہماری آپ کو دعوت ہے، ہمارے چینل پر تشریف لائیں، سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کے اندر وہ قابلیت اور وہ ملکہ پیدا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ کہ آپ قواعد کی روشنی میں، ضوابط کی روشنی میں اور قوانین کی روشنی میں آپ قرآن پاک کا ترجمہ از خود سمجھنے لگ جائیں گے۔ ہماری آج کی گفتگو مکمل ہوئی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو بھی ابھی اجرا کے بارے میں ہی ہے، اس کے ساتھ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔